بنگلہ دیش میں متعصبانہ پھانسیوں پر مجرمانہ خاموشی۔ ایک دیا اور بجھا اور بڑی تاریکی، شب کے صفاق اندھیروں کو مبارک کہہ دو۔ ایک مرد جری، ایک مرد آہن پہ ظلم کی کالی رات چھٹنے لگی، شہادت کی نوید صبح طلوع ہونے لگی۔ وہ وقت کتنا ہی بے رحم تھا جب ایک سفید ریش بزرگ ہستی کو آہنی زنجیروں میں جکڑ کر تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ کتنے ظالم تھے جنہیں سفید بالوں پہ بھی ترس نہیں آیا، لیکن سلام اس مرد جری کی خودی کو جس نے ہنس کے تختہ دار کو چوم لیا لیکن اپنے نظریے پہ سودے بازی گوارا نہ کی۔ جی ہاں، بنگلہ دیش کی شفاق سیکولر حکومت نے حسب سابق اپنی شفافیت برقرار رکھتے ہوئے ایک اور مسلمان رہنما کو تختہ ستم بنا لیا۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر مطیع الرحمان نظامی کو 73 سال کی عمر میں پھانسی دے دی۔ آج سے تقریباً 44 سال پہلے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی سلسلے میں گزشتہ 44 سال سے ہر سال 16 دسمبر کے دن کو پاکستان میں یوم سقوط ڈھاکہ مختلف تقریبات کی صورت میں منایا جاتا ہے، جس میں روایتی طور پر پاکستان کے 2 لخت ہونے کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ گزشتہ سال بھی قومی اخبارات نے نہ صرف خصوصی ایڈیشن شائع کیے بلکہ مختلف تقریبات میں حسب سابق مقررین اندرا گاندھی، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان کو کوسنے کے بعد گھروں کو چلے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو توڑنے میں یہی کردار شامل رہے۔ ان میں سے چند کرداروں کا حال تو ساری دنیا نے دیکھا کہ پورے کے پورے خاندان ہی ختم ہو گئے اور ان کی سیاست بھی ان کی بیٹیوں کے سسرالیوں میں منتقل ہو گئی۔ بلا شبہ یہ کردار سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار تھے، لیکن جب یہ لوگ انانیت کا شکار ہو کر پاکستان توڑنے میں مصروف تھے تو ان حالات میں مشرقی پاکستان میں کچھ درویش صفت خداشناس ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک 2 حصوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ اگرچہ ان لوگوں پہ بھارتی ایما پہ مکتی باہنی کے دہشت گرد بندوقیں تانے کھڑے تھے، بھارتی ایجنسیوں کے اہلکار ڈھاکہ میں سرعام دندناتے پھر رہے تھے۔ جب مشرقی پاکستان میں پاکستانی افواج پر حالات تنگ کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان تک کھانے پینے کی اشیاء بھی روک دی گئیں، تو ایسے نامساعد حالات میں ملا عبد القادر اور ان کی پارٹی آگے بڑھی، جو قومیت کے خود ساختہ بتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کی واحد آرزو یہ تھی کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا جانے والا ملک 2 لخت نہ ہو جائے۔ 1971 میں پاکستان کی یکجہتی کے لیے کردار ادا کرنے کی پاداش میں شیخ مجیب حکومت نے 1975 میں جماعت اسلامی پر مجرمانہ روش اپناتے ہوئے پابندی لگا دی۔ تاہم 1975 میں مجیب الرحمان کے قتل کے بعد نئی حکومت نے جماعت اسلامی کو سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ آزادی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو سکی، کیونکہ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد نے اقتدار میں آنے کے چند سال بعد جماعت اسلامی پر دوبارہ پابندی لگوا دی اور عوامی لیگ کی حکومت نے 25 مارچ 2010 کو ایک نام نہاد جنگی جرائم کا ٹریبیونل تشکیل دیا اور اس ٹریبیونل میں پاکستان سے محبت کرنے والوں پہ مختلف مقدمات قائم کر دیے گئے۔ چنانچہ 5 فروری 2013 کو بنگلہ دیش میں اس نام نہاد ٹریبیونل نے جناب عبد القادر ملا کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ لیکن اس سے حسینہ واجد کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے اپنی جماعت کے غنڈوں کے ذریعے ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ شروع کرایا، جن کا مطالبہ 1971 میں پاکستان کی یکجہتی کے لیے کردار ادا کرنے والوں کو عمر قید نہیں بلکہ سزائے موت کا تھا۔ چنانچہ اس کیس میں 12 دسمبر 2013 کو جناب عبد القادر ملا کو ظالمانہ ٹریبیونل کی